دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد نیک شخص رہتا تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی تھی اور سمندر کے کنارے ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ اللہ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں اللہ نے انار کا ایک درخت بھی اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں لگا رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا وقت اسی طرح سے گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میرے بدن کو تو قیامت تک محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے اور اس کے آس پاس اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اگر لوگ اس مقام تک پہنچ جاتے تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے خبر ہو کر سمندر کے چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں لگا رہا، اور آج اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو وہ میری عبادت کہاں گئیں؟ کم سے کم اللہ پاک میرا دل رکھنے کے لیے ہی یہ کہہ دیتا کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں، تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت کرنے کے باوجود بھی مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے میں نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا کیا میری ساری عبادت بیکار گئیں؟ اللہ پاک جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالوں کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرنا، بلکہ جہنم سے اسے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ اس کا پورا جسم سوکھ کر کانٹا بن گیا۔ اتنے میں اسے ایک ہاتھ دکھائی دیا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ آدمی دوڑا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے پینے کے لیے پانی دے دو، بہت پیاس لگ رہی ہے، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی، یہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے۔ اس نے کہا، کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ آدمی نے کہا، پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، اور اپنی عبادت دے کر اس نے ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پانی پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، اس کو واپس میرے پاس لاؤ۔ فرشتوں نے پھر اسے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے ایک کٹورے پانی کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں تو 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے اناج کا جو درخت لگا دیا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے۔ ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی نیکی، کتنی عبادت ہیں۔ میں نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے اور بولنے کو زبان دی۔ اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کیں۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔
अगर तूने 500 साल तक इबादत की है तो उस इबादत के लिए मैंने ही तुझे हिम्मत व ताकत अता की। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है? तुझे इबादत करने की ताकत और तौफीक मैंने दी, दाना पानी मैंने दिया, फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज उसका बदला चाहता है। अरे तूने जो किया है वो सब मेरी मेहरबानी से किया है। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया है? अगर कुछ किया है तो पेश कर। ये सुनकर आबिद कांप गया और लरज़ गया और बारगाह इलाही में कहने लगा, या अल्लाह, बेशक निजात तेरे फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो ये कदर व कीमत है कि 500 साल तक इबादत करे और बस एक कटोरा पानी पी ले। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में ये नसीहत पोशीदा है कि इंसान को अपनी इबादत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर इंसान किसी कदर अल्लाह की इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल ना समझे बल्कि अल्लाह का फजल व करम समझे कि उसने अपने दरबार में आने की तौफीक अता की है। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी के धरी रह गई और निजात का ज़रिया अल्लाह का फ़ज़ल करार पाया। अल्लाह के फ़ज़ल की अलामत इंसान का नेक अमल है। नेक अमाल इस हकीकत को ज़ाहिर करते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह का कितना फ़ज़ल है, वरना उसे हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं। इबादत तो हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बेनियाज़ है। आप भी कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।